الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج اس بیان کا موضوع آپ لوگوں نے یقیناً پڑھا سنا ہوگا۔ ترکی کے حوالے سے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، کچھ دن پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یاجز اور حضرت شیخ حافظ عبدالباسط حسانی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم ہم علماء کرام کے ایک بڑے وفد کے ساتھ ترکی حاضر ہوئے اور 8 دن کا ہمارا سفر تھا۔ تقریباً 80 کے لگ بھگ علماء کرام تھے۔ ترکی کے حوالے سے 2 چیزیں ہیں، ایک ابھی ہمارا سفر کیسا ہوا، اور ایک یہ ہے کہ ترکی کیا چیز ہے۔ اصل جو بات کرنے والی ہے وہ ترکی کیا چیز ہے، ترکی کا سفر کیوں کیا جاتا ہے، ترکی کی اہمیت کیا ہے، اصل یہ بات کرنی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کے سوالات بھی تھے تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں سفر کے حوالے سے۔ ترکی جانے کی خواہش بہت پہلے سے تھی۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ابھی منظور تھا، اور ابھی جب موقع ملا تو ہمارے اس گروپ میں پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام تھے۔ ہمارے جو مدارس کا بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے، تقریباً 22,000 مدارس، ان کا ایک بورڈ ہے جس کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس کے مرکزی رہنما حضرت مولانا قاری حنیف جلاندری صاحب ہمارے اس گروپ کے امیر ایک طرح کے وہ تھے، اور اس گروپ کو لے کے جانے والے ہمارے راولپنڈی کے حضرت مولانا پیر حافظ اقبال قریشی صاحب، جامع مسجد الشیبی مورگا راولپنڈی، انہوں نے اس گروپ کی ساری ترتیب بنائی۔ اور بڑے بڑے حضرات میں ہمارے مظفر آباد سے بڑے مشہور و معروف اللہ والے حضرت مولانا شیخ مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب دامت برکاتہم، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا مفتی غلام رسول نقشبندی صاحب، لاہور سے ہمارے حضرت کے خلیفہ حضرت مولانا پیر حافظ سہیل عرفان نقشبندی صاحب، اور اس طرح کے اور بہت سارے، اگر میں نام گننا شروع کر دوں تو مشکل ہو جائے گی، تو بہت سارے علماء کرام ہمارے اس گروپ میں موجود تھے۔ مشہور و معروف اسکالر جو ٹی وی وغیرہ پہ بھی آتے ہیں، حضرت مولانا فضل سبحان صاحب، اگر آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، اللہ اس کی نحوست سے ہم سب کو بچائے،
تو اس پہ وہ آیا کرتے ہیں. اور اس طرح بہت سارے حضرات علماء کرام تھے. ایک تو علماء کی نیک لوگوں کی صحبت یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. میں اکثر مجالس میں بات کہا کرتا ہوں. آج صبح ایک پروگرام تھا ینگ علماء لیڈرشپ کورس. اس میں تقریباً پوری دنیا سے 1500 آن لائن وہ کورس کر رہے تھے. جو نئے ہمارے لوگ عالم بنتے ہیں یا خواتین عالمات بنتی ہیں. لاہور کے ایک ہیں شیخ جہانگیر محمود صاحب دامت برکاتہم. ان کے زیر نگرانی وہ پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے لوگ اردو بولتے ہیں، جیسے بنگلہ دیش سے بھی تھے اور انڈیا سے بھی لوگ تھے. تو آج ان کا آخری دن تھا تو اس فقیر کو بھی انہوں نے بیان کرنے کے لیے کہا. تقریباً آن لائن زوم کے ذریعے 1500 لوگ وہ کورس کر رہے تھے جو نئے جتنے عالم اور عالمات تھے. تو اس میں بھی اس عاجز نے ایک بات کہی اور اکثر کہا کرتا ہے کہ مجھے علماء کی 100 کمی کوتاہیوں کے باوجود علماء کرام سے اندھی محبت ہے. علماء کرام کی 100 کمی کوتاہیوں کو دیکھنے کے باوجود مجھے علماء کرام سے اندھی محبت ہے. کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی اندھی محبت؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل ہے. اس پر دلیل یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے عظیم چیز وہ دین اسلام ہے. اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اتنی اس کی عظمت ہے کہ محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک دین کی خاطر اپنے جسم کا مبارک خون بہایا. جن کو ہم کہتے ہیں محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے ہیں ہر چیز کے محبوب. تو یہ دین اتنا عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے عظیم خون کو اس دین کے لیے بہانا قبول فرما لیا. تو اس دین کو اس وقت زندہ رکھنے والے وہ یہی علماء صلحاء ہیں. جن جگہوں پر علماء صلحاء کا صفایا کر دیا گیا اس جگہ پہ دین بھی مٹ گیا. ایسے بہت ساری پہلے مجالس میں باہر اور دوسرے ممالک میں جانا ہوا. جیسے ازبکستان کی مثال دی تھی کہ مسلم ملک ہے، 99% مسلمان ہیں لیکن دین نام کی چیز نہیں ہے. مسلمان سور کھا رہا ہے. کیوں؟ وہاں پہ جب رشین انقلاب آیا تو انہوں نے مدارس کو اور علماء صلحاء سب کو ختم کر دیا تھا. جب یہ علماء صلحاء نہیں ہوں گے اس جگہ پر دین نہیں ہوگا. اور اس دنیا میں تو ہے ہی مسلمان کے لیے دین، اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں. تو وہ کوے کی بولی اچھے سے سمجھتا ہے. مولوی کی کمی کوتاہیوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوتا ہے. لیکن یقین جانے میں علماء کی ان کمی کوتاہیاں جاننے کے باوجود ان سے دل سے محبت کرتا ہوں. انہیں اس دین کی شمع سمجھتا ہوں کہ یہی شمع جل رہی ہے، یہ دین زندہ ہے. اگر جس دن یہ علماء صلحاء اس دنیا سے چلے جائیں گے تو دین بھی ختم ہو جائے گا. تو بہرحال ایک بڑی سعادت اور خوش قسمتی یہ تھی کہ بہت سارے اللہ والے علماء صلحاء تھے. تو علماء صلحاء سے بندے کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سفر ویسے ہی سیکھنے کی چیز ہے. سفر کو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہ وسیلہ ظفر ہوتا ہے. سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے. اس پہ مشکلات بھی آتی ہیں لیکن انسان بہت کچھ سیکھتا بھی ہے. اور جب علماء کی مجلس ہو تو علماء سے انسان سیکھتا ہے. اگر سیکھنے والی نیت انسان سیکھنے والی آنکھ لے کے جائے. یقین جانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مجھے واپس جب میں آیا تو میں نے بہت ساری چیزوں پہ غور و فکر کیا کہ فلاں بزرگ کیسے تھے، ان کی ترتیب کیا تھی، اس کا کیا لوگوں پر اثر پڑ رہا تھا، فلاں عالم اس کا کیا لوگوں پر اثر پڑ رہا تھا، میرے اندر کیا اچھی صفت آنی چاہیے. ایسے بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملا. تو جب بھی علماء کی جماعت کہیں بھی نصیب ہو تو اپنی سعادت اور خوش قسمتی سمجھیں. اگر ان کو ہنستا مسکراتا کھیلتا دیکھیں تو اس سے کوئی نگیٹو بات نہ لیں، بلکہ ان کے اندر ان کی چھپی خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ ان کے اندر کیا اچھی چیز ہے. آج کل تو ایسے زمانے ہم جی رہے ہیں کہ اگر علماء کو ہنستا ہوا دیکھ لیں کہتے ہیں یہ مولوی صاحب ہنس رہے ہیں. ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں. ان کو کھیلتا ہوا دیکھ کے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اچھا مولوی صاحب ہو کے پیر صاحب ہو کے یہ کھیل رہے ہیں.
حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی وہ ایک تصویر چلی تھی نا، جس میں وہ اپنے پوتے کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں حضرت کے، اور حضرت کے ہاتھ میں بلہ ہے. تو عجیب لوگوں نے باتیں کی. یہ سمجھ تربیت کی بات ہوتی ہے. یہ فرشتے نہیں ہوتے، یہ انسان ہی ہیں، کھیلنے والے، سیر و تفریح کرنے والے لوگ یہ بھی ہوتے ہیں. ہاں الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ہماری مجالس میں بیانات ذکر کی مجالس ہوتی، جہاں جاتے تھے ذکر کی مجالس ہوتی تھی. اور عجیب بات، ہمارے حضرت مفتی محمد الحسن صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ آبی خانقاہی بھی بن گئی، ساحلی خانقاہ بھی بن گئی، اور سیاری خانقاہ بھی بن گئی. عربی الفاظ زیادہ بولتے ہیں، سیارہ گاڑی والے. تو جہاز کے اندر جب سمندر میں جا رہے تھے تو وہاں بھی بیانات، حضرت نے ماشاءاللہ نعتیں پڑھی، بڑی زبردست مجلسیں تھیں، لطیفے بھی ہوئے، اشعار بھی ہوئے، بیانات بھی ہوئے، آخر میں ذکر کی مجلس ہوئی، پھر دعائیں بھی ہوئیں. تو ایسے ہی ہمارا یہ سفر رہا. تو علماء صلحاء بہت بڑی ایک نعمت ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہمارا سفر یہاں سے کراچی اور کراچی سے استنبول، جس کو سابقہ لفظ، آپ مشہور لفظ سنتے ہیں قسطنطنیہ. استنبول کا سابقہ نام قسطنطنیہ ہے یہ، اور اب اس کو استنبول بولتے ہیں. استنبول میں پہلے دن گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک وہاں پر ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں. اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن ایک دفعہ پھر ہم ایک تکرار کر لیتے ہیں کہ جب پیارے آقا محبوب کل جہاں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو ہر دیوانے کی، ہر عاشق صادق کی خواہش یہ تھی کہ پیارے آقا کی میزبانی کا شرف مجھے نصیب ہو. اللہ اکبر! کیا وہ لمحہ ہوا ہوگا جب یہ شاعر لوگ، یہ جو نعت خواں لوگ ہوتے ہیں نا، یہ وہ الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، شاعر انہی چیزوں کو کھینچ رہا ہوتا ہے اور وہ لکھ رہا ہوتا ہے، یہ نعت خواں انہی الفاظ کو بول رہے ہوتے ہیں. تو وہ بندہ پھر اگر وہ سارے واقعات ذہن میں ہوں تو پھر نعت سننے کا مزہ بھی آتا ہے. اس لیے سیرت پڑھنی چاہیے، علماء سے سننا سیکھنا چاہیے. ہر ایک کی عجیب خواہش تھی، ہر ایک کی درخواستیں تھیں. تو پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنے سارے عشاق کی درخواستیں دیکھی کہ اس کی بھی چاہت ہے، اس کی بھی چاہت ہے، اس کی بھی چاہت ہے کہ مجھے میزبانی کا شرف ملے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں جائے گی، جس جگہ جا کے یہ رکے گی، میں اسی جگہ پہ قیام فرماؤں. تو کسی ایک کو خوش نصیبی حاصل ہونی تھی، تو وہ اونٹنی جا کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک کے باہر جا کے رکی. اللہ اکبر! تو پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ جا کر پہلی مدینے کی جو ریاست قائم کی، اس وقت سب سے پہلا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک میں قیام فرمایا. اور 2 منزلہ گھر تھا حضرت کا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. نیچے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور اوپر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے. عجیب و غریب واقعات ہیں، اس طرف جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. حضرت خود گھر سے کھانا بھیجتے تھے، بڑی سعادت خوش قسمتی تھی. فتنوں سے دور رہنے والے صحابی تھے، جہاں زیادہ کوئی اختلاف وغیرہ ہو تو سائڈ پہ ہو جاتے تھے. ہر ایک بندے کی اپنی ایک مزاج طبیعت ہوتی، تو ان کی طبیعت ایسی تھی. تو اس دین کی خاطر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں مدینہ طیبہ سے چلے اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے یہاں پہنچے. یہاں بیمار ہوئے تو یزید بن معاویہ، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹا، جس کو آج کل گالیاں بھی دی جاتی ہیں، یہ عیادت کے لیے گیا. تو عرض کیا کہ حضرت میرے لائق کوئی خدمت ہو. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یزید، جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جتنا دور ہو سکے جا کے دفن کرنا، یعنی آگے بڑھ کے جتنا آپ زمین پہ قبضہ کر سکتے ہیں، کفار کی زمین پہ جنگ ہو رہی تھی، تو جتنا آگے جا سکتے ہیں اور آگے جا کے میری میت کو وہاں پہ دفن کرنا. اللہ اکبر! سامنے سمندر ہے نیچے، اور سمندر کے ساتھ ہی دائیں طرف حضرت کی قبر مبارک ہے. پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس قسطنطنیہ کے فتح کرنے کے حوالے سے ایک حدیث پاکہ میں ارشاد فرمایا کہ کیا ہی بہترین وہ امیر ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، کیا ہی بہترین وہ لشکر ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا. اس عاجز نے غالباً حضرت تھے، کوئی ساتھ تھا. تو جب آیا صوفیہ مسجد میں ہم گئے تو میں نے حضرت کو کہا کہ وہ اوپر سامنے حدیث مبارکہ لکھی ہے. پھر میں نے کھڑے اس کے الفاظ، عربی الفاظ جو تھے ان کو پڑھا. تو اس کی فتح کی بشارت، قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اس کے اندر اس لشکر میں جتنے لوگ تھے
وہ لوگ سب ان کے بارے میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے. ٹھیک ہے, اس پر آ کے ہم ایک بات کرتے ہیں جس پر لوگوں کو بہت تکلیف پریشانی بھی ہوتی ہے. سمجھنے والی بات ہے کہ یزید بھی اس لشکر میں موجود تھا. یزید بن معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یزید بن معاویہ بھی اس لشکر میں موجود تھا. ہم نے بہت سارے اللہ والوں علماء صلحاء سے, معتدل علماء سے سنا کہ خاموشی اختیار کریں. آپ کے لعنت بھیجنے سے کوئی ایسا کچھ نہیں ہے. اگر اللہ نے اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈالنا, اس نے ظلم کیا, اس ظلم کا ہم بالکل کوئی حامی نہیں ہے. اہل بیت پہ ہمارے ماں باپ, ہمارا سب کچھ قربان. اہل بیت پہ ہمارے ماں باپ, ہمارا دین دنیا سب کچھ قربان. لیکن ایک سمجھنے والی بات, عقل مند بندہ حکمت بصیرت سے چیزوں کو دیکھتا ہے, سوچتا ہے, سمجھتا ہے. بہرحال اور اس جگہ پر قسطنطنیہ میں, استنبول میں تقریباً 29 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور ہیں. لیکن بہت سارے کے بارے میں ان لوگوں کو بھی شک ہے کہ یہ کس کی ہے, یہ کس کی ہے. لیکن صحابہ کرام کی تقریباً 29 صحابہ کرام کی قبور ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی وہاں پر ہے. ہم نے یہاں سے شروع کیا, یہاں نفل پڑھے, دعائیں کی, اس کے بعد پھر آگے دوسرے جگہوں پر گئے. جس قلعے کو فتح کرنے کے لیے اماں حلیمہ سعدیہ کے خاندان کے کچھ لوگ بھی گئے جو بعد میں اسلام قبول کر چکے تھے, ان کے ایک قلعے کے اندر ان کی قبور ہیں. وہاں جانے کا بھی موقع ملا تو بڑی یہ سعادت اور خوش قسمتی تھی. اس جگہ پہ جا کے ایک یہ کیفیت, ایک دل کے اندر یہ دعا پیدا ہوتی تھی, اللہ ان لوگوں نے دین کے لیے اتنا کچھ قربان کیا, گھر بار چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اس فقیر کو, شاید وہ بھائی سن بھی رہے ہیں, اس فقیر کو کسی نے کہا کہ آپ اسلام آباد چھوڑ دیں, پاکستان چھوڑ دیں. کسی باہر ملک کے حوالے سے انہوں نے کہا سب کچھ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. غالباً وہ باہر سے ابھی سن بھی رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے میں ساری چیز کا بندوبست کروں گا, آپ پاکستان چھوڑ دیں, باہر ملک آ جائیں. تو یقین جانے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے, پتہ لگ جاتا ہے کہ جب بندہ اپنی علاقہ, اپنی جگہ چھوڑتا ہے. لیکن وہ معاملہ اور خیر, اس فقیر نے کہا کہ انشاءاللہ دین کی دعوت یہیں سے ہو کے دین کی خدمت کریں گے, وہاں پہ دین کی نیت سے جائیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال ان لوگوں نے اپنے گھر قبیلے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی. بہت سارے لوگ ارطغرل کو سننا چاہتے ہیں, ارطغرل کے حوالے سے میں وہاں جا کے بھی عرض کروں گا. بہرحال استنبول سے دوسرے شہر میں ہم گئے, میں بالکل مختصر کر کے کہ کچھ نہ کچھ خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر سکوں. ترکی کا دوسرا شہر برسا ہے, وہاں ہم گئے. اور ترکی بہت خوبصورت شہر ہے, ملک پورا میں اگر یوں کہوں, کیونکہ میرا تعلق باغ آزاد کشمیر کے علاقے سے ہے, سرسبز علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے, آبشاریں ہیں, پانی, یہ کچھ بچپن سے ہم نے دیکھا ہے. لیکن ترکی بھی اس فقیر کو بہت پسند آیا. اچھا, اس کی خاص وجہ کہ اس کے پہاڑ بہت خوبصورت ہیں. ہمارے پہاڑ تھوڑے سے خوفناک پہاڑ ہیں, تو وہاں اس کے اندر بھی ایسے پہاڑ ہیں, لیکن وہ آپ میں بتاتا ہوں وہ بہت کم ہیں. جتنے پہاڑ ہیں نا وہ یوں بڑے زبردست قسم کے. تو آج اس غور کر رہا تھا کہ ان پہاڑوں کے اوپر بھی نا ایسے انہوں نے زیتون کے باغات لگائے ہوئے ہیں, اور بڑی ترتیب کے ساتھ, بڑے خوبصورت منظم طریقے سے. تو بہت خوبصورت علاقہ ہے, سرسبز علاقہ ہے. ایسے پہاڑ والے لوگ جگہیں بہت ساری ہیں دنیا میں, لیکن وہ اتنی خوبصورت نہیں ہوتے. ترکی بہت پسند آیا. بہرحال اللہ پاک اس ترکی کو سلامت رکھے اور اسلام کا گہوارہ اسے دوبارہ سے بنا دے. تو برسا شہر میں ایک سلطان محمد فاتح جو مشہور ہے, یہ نہیں, وہاں کے گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ مشہور سلطان نہیں ہے, یہ ایک اور دوسرے ہیں, یہ بھی سلطان محمد ہیں. اور ان کا بھی ترکوں کے ہاں بڑا مرتبہ مقام ہے, ان کے مزار پہ بھی حاضری ہوئی. وہاں سے میں بالکل مختصر کر کے, کہیں کوئی ضروری بات ہوگی تو حضرت سے بھی عرض ہے کہ حضرت بھی اس کی یاد دہانی کروا دے, بعض دفعہ چیزیں یاد نہیں رہتی. تو وہاں سے چیئر لفٹ کے ذریعے وہاں کی جو مری تھی نا, وہاں پہ بھی گئے. تو میری وہ جو وہاں کے پہاڑ تھے, مری کے پہاڑ صحیح والے اونچے, اور لیکن انہوں کی چیئر لفٹیں ہماری طرح دیسی نہیں تھی, بڑی وی آئی پی زبردست قسم کی, دیکھ کے بندے کا دل خوش ہو جاتا تھا. اور ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ تو شہادت, کلمہ شہادت پڑھ کے تو سوار ہوتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں اس کا رسہ کہاں جا کے نہ رک جائے گا تو کیا ہوگا. تو لیکن اس کا معاملہ ایسا تھا کہ بندہ دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ اتنی زبردست. اسی وجہ سے سیاح ترکی کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں. انہوں نے سیاحوں کے لیے بہت بہترین انتظام, اچھی جگہ بنائی ہے. تو وہاں جب پہنچے تو وہاں برف تھی. حضرت کی آئی ڈی پہ حضرت نے لائیو بھی اس کو جاری کیا تھا.
عبد الباسط حسانی کے نام سے فیس بک پیج ہے، اس پہ جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس الورد ٹی وی کے نام سے حضرت کا چینل، اس پہ بھی ویڈیوز آ رہی ہیں، الورد ٹی وی۔ اچھا، تو وہاں برف تھی، تو برف میں تھوڑا سا کھیلے کودے بھی، وہی بات جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو وہاں سارے مولوی لوگ تھے، تو ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ بھئی اس دفعہ کوئی قافلہ آیا تو وہ ہر طرف داڑھی پگڑی اور جبے امامے، اس کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ جب وہ لوگ کئی جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ پھر بڑے عجیب انداز سے دیکھتے ہیں، اور اس کا اچھا اثر پڑتا ہے کہ دین والے لوگوں کو سمجھا جاتا ہے نا، بعض لوگوں کے ذہن میں کہ وہ خاص کسی ایک جگہ پہ بند ہو کے بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے۔ تو بہرحال بڑا اچھا رہا۔ وہاں سے واپسی پر ہم مشہور جسے کہتے ہیں سب کے دلوں کی جو دھڑکن ہے، سوغوت کی طرف ہم گئے۔ سوغوت کی طرف جاتے ہوئے رستے میں ارطغرل، غازی ارطغرل ایک بہت عظیم انسان تھے۔ اچھا، اس سفر پہ جانے سے پہلے ایک بہت میرے لیے قابل احترام شخصیت ہے، تو انہوں نے مجھے غصے سے ڈانٹ کے کہا کہ آپ لوگ ترکی جا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ارطغرل کی طرف بالکل نہیں جانا، یہ ارطغرل ڈرامے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح کی کچھ انہوں نے سخت باتیں ارشاد فرمائی۔ تو آج ہم نے بڑوں اس کا ادب و احترام سیکھا ہے تو خاموش رہا، ان سے کوئی بات نہیں عرض کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ غازی ارطغرل ایک بہت بڑا انقلابی کردار ہے اسلامی تاریخ میں۔ ڈرامے کی طرف بھی میں آؤں گا۔ تو غازی ارطغرل بہت عظیم اسلام کا مجاہد گزرا ہے۔ غازی ارطغرل کے اندر کچھ صفات تھیں جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ خالی وہ ڈرامے سے نہیں دیکھ، میں آج بھی ساری تاریخ مفتی تقی عثمانی صاحب نے، دوسرے بہت سارے مستند حضرات نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور ہمارے گروپ میں بھی کچھ حضرات نے کچھ تحریریں لکھی، ان کو بھی پڑھا، اور جو کچھ میں جہاں تک میری رسائی ہو سکتی تھی میں وہ ساری تاریخ کی مختلف انداز ہے کہ علماء نے کیا لکھا ہے، دنیا دار طبقے نے کیا لکھا ہے ان کے بارے میں، اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کروں گا۔ غازی ارطغرل ایک عظیم مجاہد تھا جسے اللہ والوں کی صحبت نصیب تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے کام لیا، اللہ والوں کی صحبت سے اس نے ایک چیز حاصل کی، ایک نعمت حاصل کی، وہ ایک بہترین مثبت سوچ۔ وہ یہ سوچ تھی کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے، اپنے 5 مرلے 10 مرلے کے گھر کے لیے نہیں جینا۔ آج کل ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے نا، میری اچھی نوکری لگ جائے، میرے بیٹا ہو جائے، یہ بیٹا ہو گیا نا، اس کی بس یہ FA BA BSc MSc کر لے، اس کی ایک سرکاری نوکری ہو جائے، یا کسی اچھی کوئی اپنی کمپنی ایک بنا لے، بس یہ ہم نے زندگی کا مقصد سمجھا ہوا ہے۔ ان لوگوں کی سوچ یہ نہیں تھی۔ اللہ والے اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے، وہ دوسروں کے لیے جیتے۔ کیوں؟ دین اپنی ذات کے جینا سکھاتا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے لیے جینا سکھاتا ہے۔ اپنی ذات خود بخود اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی بہترین اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں نے ارطغرل غازی کو یہ سکھایا کہ بھائی اپنی ذات کے لیے نہیں، دین اسلام کے لیے زندگی گزارو، دین اسلام کے لیے، مسلمانوں کا، امت مسلمہ کے لیے، امت کے لیے سوچو۔ جو حضرت نے فرمایا نا، پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبق ملا، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ یہ سبق وہاں سے کہ اپنی ذات نہیں، امت کا معاملہ کیسے ہوگا، امت کیسے آگے جائے گی، امت کیسے دین پہ آئے گی، امت کے لیے کیسے راحت آسانی ہوگی۔ اگر ڈرامے یا ان چیزوں کی طرف آپ ارطغرل کا بہت زیادہ سننا، دیکھنا، اس کے بارے میں معلومات رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین چیز اس کے ذہن میں رکھیں کہ اس نے اللہ والوں سے یہ چیز سیکھی۔ اور دوسری بڑی چیز کہ وہ ساری زندگی اللہ والوں سے اس کا بیعت کا تعلق رہا، اور اس نے اللہ والوں سے رہنمائی لی۔ اس عاجز نے کئی سارے علماء سے پوچھا تو مولانا فضل سبحان صاحب نے یہ رہنمائی کی کہ یہ جو مشہور ابن العربی ہیں یہ اس کے شیخ نہیں تھے، ابن العربی ہی اس کے شیخ تھے، لیکن وہ دوسرے تھے جو مشہور ہیں، یہ نہیں تھے، ایک بات۔ اور اس کے علاوہ جو عثمان غازی کے شیخ تھے، جن کو شیخ ادیب علی، وہ ادیب علی بولتے ہیں، اپنا ان کا بولنے کا سٹائل ہے، لیکن اصل لفظ وہ ادیب علی ہی ہے، شیخ ادیب علی، جن کے مزار پہ بھی ہمیں جانے کا موقع ملا۔ بیلیجک اس جگہ کا نام ہے۔ سوغوت میں جاتے ہوئے رستے پہ، وہ صحیح ہماری کشمیر کی طرح کے پہاڑ تھے، چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر حضرت کا مزار ہے، نیچے مسجد ہے، اوپر بڑی خوبصورت سی پہاڑی، یعنی سیڑھیاں ہیں 100 میٹر کے لگ بھگ کی وہ چھوٹی سی پہاڑی ہوگی، اس کے اوپر حضرت اور ان کے خاندان کے لوگ، جو شیخ ادیب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا مزار وہاں پر ہے۔ تو یہ ابن العربی ان کے جو شیخ تھے، اور اس کے بعد شیخ ادیب علی سے بھی وہ رہنمائی لیتے رہے۔ اچھا، یہاں سے میں آگے جاؤں گا تو یہیں سے میں ساتھ ساتھ تاریخ کو بھی بیان کرتا جاؤں۔ 13ویں صدی کے آخر میں ارطغرل غازی
کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور یہ دنیا میں آیا اور اس نے جہاد شروع کیا. تو یہ اپنی وہی بات اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے قبیلے کے لیے نہیں، اس کے بھائیوں کے حوالے سے یہ جو ڈراموں میں بھی آیا ہے، بہت ساری کتابیں آگے میں کتابیں بھی پڑھ رہا تھا کہ اس کے بھائی نے اس کا ساتھ اختلافات ہو گئے. یہ ساری چیزیں کس حد تک یہ مستند ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ آیا کہ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک ارطغرل غازی بھی تھا. تو دوسرے بھائی وہ ہر بات پہ ہمارا قبیلہ اچھی جگہ پہ ہونا چاہیے، ہمارے گھر بار ہمارے بچے اچھے ہونے چاہیے، جبکہ ارطغرل غازی ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھ کے چلتا تھا کہ ہمارا قبیلہ ہمارے بیوی بچے تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ مسلمانوں پر کہاں ظلم ہو رہا ہے، میں نے مسلمانوں کی راحت کے لیے میں نے کیا کرنا ہے. اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا. تو بہرحال دوسری چیز ارطغرل غازی کی بڑی خاص صفت جو اس آج اس نے پڑھی کتابوں میں بھی اور جو دوسری تحریریں ہمارے بزرگوں نے لکھی کہ اس کے اندر عدل و انصاف کی نعمت. یہ کراچی آتے ہوئے میں نے وہاں پہ بھی اس بات پہ کافی بات چیت کی. عدل و انصاف. ارطغرل غازی کو اللہ نے جو بہت زیادہ قبولیت عطا کی، شیخ کی دعائیں، شیخ کی توجہات کے ساتھ ساتھ اس کا عدل و انصاف تھا. وہ اپنوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتا تھا، غیر اس کے پاس آ جاتے وہی معاملہ کرتا تھا جو دین اسلام کہا کرتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا پتہ ہے، ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، میرے بھائی کا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اب مجھے لایا جائے گا کہ مفتی صاحب بات کریں گے، تو مفتی صاحب یہ کریں گے کہ کسی طرح میرے بھائی کی بچت ہو جائے، اس کی بےزتی نہ ہو. عدل و انصاف نہیں. ہم مسلمان سارے کلموں گو ہیں، سارے مسلمان ہیں، سارے نماز روزہ، رمضان آئے گا روزے بھی رکھ لیں گے، لیکن عدل و انصاف والی صفت نہیں ہے. ہمارے کشمیر میں ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے اچھے دوست، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، وہ عالم ہیں. تو ان کے چچا کا کسی دوسری پارٹی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ لڑائی جھگڑا ہو گیا. ہمارے ہاں کشمیر میں ابھی تک کسی درجے میں قومیت ہے، ہماری یہ برادری ہے تو فلاں یہ برادری ہے، راجپوت برادری تو عباسی برادری فلاں برادری، تو ان کے آپس میں کبھی اونچ نیچ، وہ 2 برادریوں کے آپس میں اونچ نیچ ہو گئی. اچھا وہ جو دوسری برادری والے تھے نا، ہونا یہ چاہیے، یہ ایسا مسلمان ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ عدل و انصاف والا آدمی. انہوں نے کہا کہ جو فلاں بندہ ہے نا وہ مولوی عثمان، وہ عدل و انصاف والا ہے، وہ آپ کا بھتیجا، آپ کا بندہ ہے، آپ کے فیملی کا بندہ ہے، آپ بھی اس کے سامنے بات بیان کریں، ہم بھی بیان کریں، جو وہ فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہے، بندہ آپ کا ہے. کیا کمال کی بات ہے، یہ ہو نا بات. وہ جب دونوں پارٹیاں آئیں، بات چیت ہوئی، تو بھتیجے صاحب نے جب بات سنی تو انہوں نے کہا، ساری بات سننے کے بعد کہا کہ جو کچھ میں سمجھتا ہوں، جتنا میں نے دین سیکھا، اس کی روشنی میں میرے چچا اور میری فیملی کی غلطی ہے، ان سب کو اس فیملی سے معافی بھی مانگنی ہے اور یہ جرمانے بھی ادا کرنے ہیں. چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، اس کو شرم نہیں ہے، باپ کی بےزتی کروا رہا ہے. تو لوگوں نے پھر سمجھایا کہ بھائی وہ مجھے بتانے لگے کہ ان کے رشتہ دار نے ان کو کہا کہ جس چچا کے اندر جو رگ ہے نا وہی رگ بھتیجے کے اندر ہے، وہ حق پہ ڈٹے گا، تم غلط پہ کیسے ڈٹو گے. تو پھر انہیں سمجھ آ گئی اور انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا. ہونا یہ چاہیے اپنائیت، اپنا ہو کوئی بھی ہو، حق بات کہنی چاہیے، عدل و انصاف والا معاملہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بھائی میرا رشتہ دار بچ جائے، دوسرے کی بس واٹ لگ جائے. عدل و انصاف. تو اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ارطغرل غازی کے کردار سے ایک یہ چیز حاصل کریں. تو بہرحال اور تیسری بڑی چیز اس کے اندر یہ تھی کہ استقامت. ارطغرل غازی کے اندر استقامت تھی. استقامت کیسے؟ میں نے اس لیے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے شروع میں آیت مبارکہ بھی یہی پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ارطغرل غازی کو قدم قدم پر مسلمانوں کی راحت کے لیے بہت ساری مشکلات آئیں، لیکن اس نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اس کی فیملی نے، اس کے گھر والوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا. آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے. پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے وہ بیٹھ نہیں گئے کہ اب بہت مشکل راستہ ہے. تو اگر ہم ارطغرل غازی کو آج پسند کرتے ہیں، ہمارے بچے پسند کرتے ہیں، تو پھر اپنے آپ بھی اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ استقامت، دین کے اوپر استقامت، دین کے اوپر چلتے ہوئے اگر راستے میں آزمائشیں تکلیفیں آئیں گی، لوگ باتیں کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، ہم کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ کریں، ہمیشہ دین اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں. استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے
تو کامیابی اتنی بڑی کامیابی آئے گی، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں فرشتے ان پر، اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرشتے ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے فرشتے آیا کرتے ہیں۔ تو پھر ارطغرل غازی نے ایسا، اس کے ساتھ فرشتے آئے، ایسی اس پر اللہ کی مدد آئی کہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے ایک ایسا گراؤنڈ تیار، ایسا باغ تیار کیا کہ اس کے بیٹے نے آ کر اس باغ کے اندر سلطنت عثمانیہ، خلافت قائم کی۔ تو بہرحال سوغوت جاتے ہوئے رستے میں بیلیجک جگہ آئی، بیلیجک میں شیخ ادیب علی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تھا، وہاں سے پھر ہم سوغوت پہنچے۔ سوغوت میں ان کا مزار ہے ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کے بعد پھر دوسری جگہ پر عثمان غازی جو ان کے بیٹے تھے، جس نے سب سے پہلے سلطنت عثمانیہ قائم کی۔ عثمان غازی ارطغرل کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا، یہ باپ کے نقش قدم پر چلا، اس نے انہی صفات کو اپنایا، اسی اخلاص کو اپنایا، اسی عدل و انصاف کو اپنایا، اسی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اس کو بھی شدید مشکلات آئیں، قدم قدم پر اس کے لیے مشکلات آئیں، لیکن یہ ڈٹا رہا اور باپ کا نامراد بیٹا نہیں بنا، با مراد بیٹا بنا۔ ہم بھی کسی کے بیٹے ہیں نا، تو ہمیں بھی اپنے والدین کا نامراد بیٹا نہیں بننا، با مراد بیٹا بننا ہے، کہ جس کو دیکھ کے باپ کی، ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، دل خوش ہو جائے کہ اب یہ میرا بیٹا ہے۔ انقلابی بنے، ہم میں سے ہر بندہ بن سکتا ہے، بندے کا اندر مضبوط ہو اور پکا عزم و ارادہ ہو تو بندہ بہت بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان لوگوں کو کوئی پلیٹ میں کوئی چیز ملی اور انہوں نے کھا لی اور آج عثمان غازی اور ارطغرل غازی کا ہم نام لیتے، نہیں، انہیں قدم قدم پر مشکلات آئیں، انہوں نے سازشوں کا مقابلہ کیا، دین اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اگر آپ ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں، ان کی داڑھی نہیں ہے، ڈرامے میں آپ میوزک دیکھ رہے ہیں یا ڈرامے میں آپ عشق مجازی دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بڑے نیک متقی انسان تھے، ایسے اگر وہ عشق مجازی کرتے ہوتے تو اس خلافت قائم نہ کر پاتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی اگر ڈرامے میں کوئی ایسی غلط چیزیں تو آپ ان پہ منطبق نہ کیجئے گا۔ یہ بھی بتاتا ہوں یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ آخر میں آ کے۔ اچھا، بہرحال عثمان غازی ایک نہایت متقی بیٹا تھا اپنے باپ کا، اس کے ساتھ اس کے بھائیوں نے تاریخ میں لکھا کہ اس کا ساتھ دیا، اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ وہ حسد جلن والا معاملہ نہیں کیا کہ بھائی ہمارا بھائی آگے نکل رہا تھا۔ ہمارے ایک تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا کوئی بندہ آگے نکل رہا ہو تو ہم اس کو کھینچنا شروع کرتے ہیں، یہ کیسے، اس کی عزت، لوگ اس کی اچھائی کی بات کریں، اس کے اندر تو یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، اپنے کھینچنے شروع کر دیتے۔ تو عثمان غازی پر اللہ کی طرف سے ایک مدد یہ آئی۔ ارطغرل غازی کی تربیت کا ایک بہت اچھا اثر یہ ہوا کہ اس کی بقیہ اولاد نے عثمان غازی کا ساتھ دیا، اور عثمان غازی نے باپ کی وراثت کو ضائع نہیں کیا۔ آج کل تو بیٹوں کو اگر باپ کا کاروبار ملے نا تو وہ بس آ کے تو مزے کرنا شروع کر، باپ کا کاروبار بھی تباہ برباد کر بیٹھتے۔ ہماری عموماً حالت تو یہ ہے، کیونکہ ہماری نہ تربیت ہے، نہ ہمیں کچھ سکھایا سمجھایا جاتا ہے، نہ ہم نے دین کی طرف گئے ہیں، دین سے کچھ سیکھا ہو کہ بھائی ماں باپ کی چیزوں کی کیسے لاج رکھتے ہیں، ماں باپ کی وراثت کی کیسے لاج رکھتے ہیں، یہ تو ہم سیکھتے نہیں۔ اسی وجہ سے ہماری اولاد بھی نکھٹو نکلتی ہے۔ تو خود بھی قابل بنے، اپنی اولاد کو بھی قابل بنائے۔ تو عثمان غازی نے آگے بڑھ کے انقلابی قدم اٹھانا چاہا تو اس کے بڑے بھائیوں نے بھی، اس کے چھوٹے بھائیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ تو بہرحال عثمان نے خلافت عثمانیہ قائم کی۔ اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے صحیح معنوں میں حقیقی اصل بنیادی چیز وہ خلافت ہے۔ ایک امیر، ایک خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ کیوں؟ وہ خلیفہ، وہ امیر دین اسلام سے رہنمائی لے کے وہ آپ کی رہبری کرتا ہے، وہ اپنے پیچھے نہیں چلاتا، بلکہ وہ قرآن حدیث کے پیچھے، وہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے پیچھے چلاتا ہے۔ تو اصل خلافت ہے، خلافت دنیا سے ختم ہوئی تھی، تو عثمان غازی نے دوبارہ سے خلافت قائم کی، جس کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ اور عثمان غازی وہ جو بیلیجک میں شیخ ادیب علی سوئے ہوئے ہیں، وہ اس کے شیخ تھے، یہ انہی سے جا کر ان سے بیعت بھی ہوا، اور اس کی نیکی تقوی اور اس کی انقلابی اقدام، اس استقامت کو، اس کے عدل و انصاف کو دیکھتے ہوئے اس کے شیخ نے اپنی بیٹی اس کو دی۔ وہ آپ ڈراموں میں اگرچہ جو کچھ دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ وہ لوگ شیخ ادیب علی کی بیٹی یوں عشق مجازی کرتی تھی، اللہ کی پناہ، ٹھیک ہے۔
تو انہوں نے اپنی بیٹی اس کی اچھی صفات کو دیکھ کے اس کو اپنی بیٹی دی. تو بہرحال عثمان غازی سوغوت میں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے دین اسلام امت مسلمہ کے لیے ایک انقلابی قدم اٹھایا. اور یہ خلافت جو عثمان غازی نے قائم کی اس وقت سے چلی آئی تقریباً 600 سال یہ خلافت قائم رہی. اور بعد میں آنے والے عثمان کے جو بیٹے تھے, آگے پھر ان کے بیٹے, جیسے جیسے جو بادشاہ جو خلیفہ آتے گئے انہوں نے جنگیں کرتے رہے, وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہے, اللہ والوں سے تعلق رکھتے رہے. جب ان لوگوں کے اندر آ کے اللہ والوں سے تعلق کمزور ہوا, دین اسلام سے تعلق کمزور ہوا, اللہ سے تعلق کمزور ہوا, تو پھر ان کی خلافت کو اٹھا کے پھینک دیا گیا, پھر ان کی خلافت کو ختم کر دیا گیا. آج کل جس کو کہا جاتا ہے اتا ترک مصطفیٰ کمال اتا ترک, اتا ترک کا مطلب ہوتا ہے ترکوں کا باپ, ترکوں پر احسان کرنے والا. ہمارے حضرت مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب فرمانے لگے اس کو اتا ترک نہ کہیں, اس کو تبا ترک کہیں, اس کو تبا ترک. اس نے خلافت کو ختم کر کے جمہوریت قائم کی. تو بہرحال اس کی بھی لمبی چوڑی تفصیل میں مختصر بات عرض کر رہا ہوں. تو اس نے سیکولر جمہوریت والے ترکی کی اس نے بنیاد رکھی, جو ابھی جس کا آپ وہاں تصویریں بھی دیکھتے ہیں, اس کے نوٹ پہ بھی, اور اتا ترک جس کو مصطفیٰ کمال کہا جاتا ہے. اس مصطفیٰ کمال نے ترکی کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انتہا درجے کا بے حیا بنا دیا, سیکولر بنا دیا. وہ جو ترکیوں کے اندر عشق و محبت, دین اسلام کی ساری چیزیں تھیں, اس کو ختم کرنے کی اس نے ہر ممکن کوشش کی. اچھا, خلافت عثمانیہ جب قائم ہوئی تو بڑی اچھی زبردست بات یہ کہ مسجد نبوی شریف اور بیت اللہ شریف بھی اسی خلافت کے زیر سایہ تھے. جو مسجد نبوی شریف کی پرانی تعمیر ہے, اور یہ سب کچھ خلافت عثمانیہ کے دور میں ہوا ہے. اب بھی ترکوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جب یہ یہاں سے ان کی خلافت ختم ہوئی سارے معاملات, کہ آپ پرانی تعمیر کو نہیں چھیڑیں گے. تو بہرحال ان لوگوں نے بہت ادب محبت کے ساتھ بیت اللہ شریف کا, مسجد نبوی شریف کا خیال رکھا. کمال کیا انہوں نے, بندہ دیکھ کے نا وہ چیزیں حیران رہ جاتا ہے. تو اچھا, بہرحال برسا سے پھر ہم سوغوت سے جاتے ہوئے ہم پھر کونیا پہنچے, برسا ٹھہرے, برسا سے پھر سوغوت, اور سوغوت سے پھر ہم کونیا پہنچے. اچھا, اس رستے میں جاتے ہوئے ایک بڑا زبردست یہ کہ ہم بسوں میں تھے, تو بسیں ہماری بحری جہاز, اس کو فیری بولتے ہیں, بحری جہاز کے اندر بسیں ساری اس کے اندر جا رہی ہیں, گاڑیاں اس جہاز کے اندر جاتی تھیں, گاڑیاں جا کے وہاں لوگ یا گاڑی میں بیٹھے ہوتے یا اوپر دوسرا الگ کمرہ بنا تو اس بحری جہاز میں آپ اوپر چلے جائیں, اوپر جا کے وہاں بھی مجلس ہوئی ہمارے حضرات کی, کوئی لیٹے ہوئے کوئی بیٹھ رہے ہیں, وہاں پورے کمرے کا ایک گھر کی طرح کا ماحول ہوتا ہے. نیچے گاڑیاں ساری نیچے ہیں, گاڑیاں بھی ساتھ آپ کے ساتھ سفر کر رہی ہیں. تو وہ پھر جہاز کے ذریعے ہم دوسری جگہ پہنچے, واپس آ کے اپنی بس میں بیٹھے, اور بس جہاز سے ادھر کے باہر اور باہر نکل کے چلنا شروع ہو گئی. انہوں نے ماشاءاللہ بہت ترقی کی ہے اس حوالے سے. تو بہرحال کونیا پہنچے. کونیا میں دو بڑی مشہور شخصیات, شیخ محمد شمس الدین تبریز محمد رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کے مرید, ان کے خلیفہ کا نام تھا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, مشہور رومی بزرگ مولانا روم رحمۃ اللہ, جن کا ہم نام سنتے ہیں. ان کا مزار کونیا شہر میں ہے, ایک طرف شیخ کا, ایک طرف سامنے ہی بالکل نزدیک ہی ساتھ خلیفہ کا. لیکن خلیفہ کو اللہ نے بہت زیادہ قبولیت دی, ان کا بہت زیادہ نام ہے. تو اقبال, ہمارے جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ, اقبال نے بھی نا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا روحانی طور پہ کہا یہ میرے استاد ہیں. تو وہ ان کی شاعری, ان کی چیزوں سے وہ بھی سبق سیکھتے تھے. اس پر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اشعار بھی لکھے, بہت زیادہ اشعار لکھے. میں آج بھی پڑھ رہا تھا. تو اقبال اتنا ترکوں کے ساتھ محبت کرتا تھا. ترک میں جو کچھ ہوا یہ سارا کچھ اقبال اس پر نظر رکھے ہوئے, تو اس پر اشعار بھی لکھتا تھا اور اس کے لیے کوششیں بھی کرتا تھا. تو ترک لوگ بھی اقبال سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے علامتی مقبرہ بنایا ہوا ہے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا. عجیب و غریب بات ہے, ٹھیک ہے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر جو حضرت کی نظم بھی آپ سنا کرتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا, کہ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے.
یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں یہ شعر کہے، ایسے بہت زیادہ اشعار مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہے. اور وہ لوگ اللہ والوں کے بہت قدردان ہیں، بہت زیادہ قدردان ہیں. اور لیکن جب ان کے دل سے اللہ والوں کی قدردانی نکلی اور ان کی تعلیمات نکلی تو پھر وہ آہستہ 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 تباہ ہوتے گئے، وہ دین سے دور ہوتے گئے. پھر اس شہر اس ملک سے سارا کچھ ختم کر دیا گیا. لیکن اللہ والوں کی محنت ضائع نہیں جاتی، اللہ والوں کی دعائیں ضائع نہیں جاتی. اس لیے یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ خود اپنے آپ کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی، بچوں کو بھی اللہ والوں کی صحبت میں لے کے جاتے رہنا چاہیے. اس کے اثرات نسلوں میں جا کے ضرور ظاہر ہوتے ہیں. بہت نیک لوگوں کی اولاد تھی، وہاں چیزیں تھیں تو وہ اندر وہ چنگاری سلگتی رہی. جب اس تباہ ترک نے، مصطفیٰ کمال نے جب سیکولرزم کو لے کے آیا، فحاشی، اریانی، اس نے بظاہر ترکی کو دنیاوی حوالے سے اچھے اس کو ترقی دی، لیکن دوسری روحانی حوالے سے اس نے بالکل تباہ برباد کر دیا تھا. جب تباہ برباد کر دیا روحانی حوالے سے، لیکن اللہ والے کسی بھی جگہ مایوس نہیں ہوتے، وہ آہستہ آہستہ محنت کرتے رہتے. تو کچھ اور ہستیوں نے بھی محنت شروع کر دی. ان میں سے ایک ہستی کا نام ہے شیخ محمود افندی دامت برکاتہم حفظہ اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. بہت ضعیف ہیں، اللہ پاک انہیں صحت والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. بہت بڑے اللہ والے. جب 1952 میں دوبارہ سے ان لوگوں نے کوششیں شروع کی تو ان لوگوں نے انڈر گراؤنڈ محنت شروع کر دی. تو ان کے ایک نجم الدین صاحب تھے، ان کے صحبت یافتہ تھے، تو وہ وزیر اعظم بنے تو لیکن ان کو بھی ہٹا دیا گیا. تو پھر انہوں نے دوسرا بندہ لے کے آیا جس کو اب موجود آپ کہتے ہیں طیب اردگان. یہ شیخ محمود افندی دامت برکاتہم کا مرید ہے. ٹھیک ہے، سیاسی استاد وہ نجم الدین صاحب تھے. لیکن طیب اردگان اور اس کے شیخ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ بھائی اسلام کا نعرہ لگا کے یہاں پہ آ کے آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے بیس بدل لیا. لیکن دل و دماغ میں محنت جاری رہی. بڑی خاص بات، مسلمان ہمیشہ دین کے لیے سوچتا ہے. تو شیخ محمود افندی نے بھی اس پر محنت جاری کی کہ بھائی نجم الدین تو کامیاب نہیں ہوا، تو اب اس کا دوسرا حل کیا کیا جائے. حکمت بصیرت اسی کو بولتے ہیں. انہوں نے کہا کہ داڑھی نہیں رکھنی. داڑھی رکھنا وہاں جرم تھا، پردہ کرنا جرم تھا، قرآن پڑھنا جرم تھا، اذانیں بند تھیں. آپ کو پتہ مسجدوں کو میوزیم بنا دیا گیا تھا. اس مصطفیٰ کمال نے تباہی بربادی پھیری تھی. جو میں تباہ کے الفاظ بار بار بول رہا ہوں، اسی طرف اشارہ کہ دینی حوالے سے اس نے تباہی بربادی پھیر دی تھی. بالکل سیکولر، یورپ سے آگے نکل چکا تھا. تو لیکن اللہ والے مایوس نہیں ہوتے. حضرت وہ شعر پڑھ رہے تھے نا کہ ہم نے کلام اللہ میں پڑھا لا تقنطوا. لا تقنطوا کا مطلب کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. تو اللہ والے کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہوتے. بالکل کوئی امید نہیں تھی، لیکن چند اللہ والوں نے خاموشی سے چند ایک لوگوں پر محنت جاری رکھی. اس کا اثر اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ طیب اردگان اور اس کی پوری ٹیم وہ دوبارہ سے ترکی کے حکومت کو انہوں نے سنبھالا، اور حکومت کو سنبھالنے کے بعد آہستہ 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 انہوں نے دین کی طرف، دین والی چیزوں کو واپس زندہ کرنا شروع کر دیا. آیا صوفیہ مسجد کو جو آپ نے سنا دیکھا پڑھا ہوگا کہ پیچھے اس نے کچھ عرصہ پہلے وہ میوزیم سے واپس اس نے مسجد میں اس کو تبدیل کیا تھا. اصل میں سلطان محمد فاتح نے، جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، قسطنطنیہ فتح کرتے ہی سلطان محمد فاتح نے اس کو مسجد بنا دیا تھا. کیوں کہ جب مسلمان کسی جگہ پر جنگ کے ذریعے سے کسی چیز کو حاصل کر لیں تو اس پر دین اسلام کہتا ہے اب تمہارا پورا اختیار ہے. تو اب اس کو جنگ کر کے فتح کیا تھا. اگر جنگ کر کے فتح نہ کیا ہوتا اور یہ ان کا عبادت خانہ ہوتا پھر اس عبادت خانے کے ساتھ چھیڑا نہیں جاتا. لیکن جب جنگ کر کے فتح کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے. اسلام اس وقت منع کرتا ہے کہ جب خود سے وہ سرنڈر کر دیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم جزیہ ٹیکس دیں گے، تو اس وقت ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ چھیڑا نہیں جاتا. تو آیا صوفیہ کو انہوں نے مسجد بنا دیا تھا. پھر اس تباہ ترک نے، مصطفیٰ کمال تباہ ترک نے، اس نے پھر اس آیا صوفیہ کو مسجد سے واپس میوزیم بنا دیا تھا. تو اب اس نے طیب اردگان نے یہ کیا کہ عدالت میں کیس دائر کر کے قانونی سارے معاملات سامنے رکھ کر دلائل کے ساتھ جیت کر اس آیا صوفیہ کو دوبارہ سے مسجد میں تبدیل کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری اس نے مساجد کھولنا شروع کر دی، اور دین کے حوالے سے اس نے مسلمانوں کے لیے آسانیاں کرنا شروع کر دی. اچھا، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، میں
کل بھی سن رہا تھا کہ اب کیسے حالات ہیں. جو کچھ میں نے علماء سے اہل علم لوگوں سے پوچھا سیکھا وہ یہ بتاتے ہیں کہ 50% جو پیچھے طیب اردگان جیتا تھا تو 51% سے جیتا تھا, 1% سے جیتا تھا بس پیچھے الیکشن پہ. اس وقت استاد جی مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب یا آج سن دنوں ان سے رابطے میں بھی تھا, تو وہ بہت زیادہ اس وقت دعاؤں کے لیے کہہ رہے تھے. سب حضرات کو پورے پاکستان میں ایک بات چلی تھی کہ طیب اردگان کے لیے دعا کیجیے. وہاں وہی بات ہے, دو طبقے. اس دنیا میں ایک جنگ چلتی ہے, ہر وقت ایک جنگ چل رہی ہوتی, اس کو کہتے ہیں نظریاتی جنگ, نظریے کی جنگ. میرا نظریہ ہے دین اسلام, میرے مخالف کا نظریہ ہے کفر, اس کی مختلف شکلیں ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ہر زمانے میں چلتی آ رہی ہے, تو اب بھی چل رہی ہیں, آگے بھی چلتی رہیں گی. دین اسلام, حق اور سچ کی جنگ, جھوٹ اور سچ کی جنگ, کفر اور اسلام کی جنگ, یہ ہمیشہ سے چلتی آئی ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی. تو اس وقت بھی وہ جنگ چل رہی ہے. تو وہاں پہ جو سیکولر طبقہ جو بظاہر مسلمان تو ہے, بظاہر اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا ہے, لیکن وہ غیر مسلموں کا ایجنٹ ہے. فتح اللہ گولن امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے ہو کر وہ اس تنظیم کو لیڈ کر رہا ہے. تو ہر جگہ بکنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے. یا جی سوچا کرتا ہے کہ کوئی ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں جو بکتے نہیں ہیں, جو دین اسلام کے لیے کچھ کر گزرتے ہیں, اور کوئی ایسے منحوس بدبخت بھی ہوتے ہیں, ان کی قسمت میں ایسی بدبختی لکھی ہوتی ہے کہ وہ کافروں کے اعلی کار بنتے ہیں. بظاہر ساری زندگی مسلمان رہتے ہیں, لیکن حقیقت میں در حقیقت کافروں کے اعلی کار رہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں ملیں گی, اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو بہرحال وہاں پر نا 50% چل رہا ہے, سخت قسم کا مقابلہ چل رہا ہے. طیب اردگان کو ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کے زور لگ رہے, اور ساری باطل قوتیں, پیچھے امریکہ نے ان کی کرنسی کو ڈاؤن کرنے کے لیے نا ایڑی چوٹی کا زور لگایا. میرے خیال میں 35-36 روپے سے 15-16 روپے پہ لیرا آ گیا تھا. ابھی واپس 20-21 روپے اس کی لیرا کی پاکستانی حساب سے قیمت ہے. تو ان کی جو کرنسی اس کا نام ہے لیرا, تو اس نے بہت ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس وقت مفتی ابو لبابہ صاحب نے یہ مہم چلائی تھی کہ لیرا کو خریدا جائے اور ترکی کی مدد کی جائے. کوئی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں, وہ مسلمانوں کی, دین اسلام والوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے استاد جی مفتی ابو لبابہ صاحب, ہمیں وہاں اسی سفر میں پتہ چلا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے مستقل ترکی چلے گئے, کہ ترکی اور پاکستان کی آپس میں محبت قائم رہے اور ان لوگوں کے آپس میں تعلقات بہت اچھے بن رہے. استاد جی مفتی ابو لبابہ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں پاکستانی عوام کے ساتھ کوئی مخلص ہے بحیثیت قوم, بحیثیت ملک, کوئی مخلص ہے پوری دنیا میں, وہ ایک ملک ہے, دوسرا کوئی نہیں ہے. وہ ایک ہی ملک ہے, اس کو کہتے ہیں ترک. ترکی لوگ, ترک حکومت پاکستانیوں کے ہمدرد بھی ہیں, پاکستانیوں کے ساتھ مخلص بھی ہیں, پاکستانیوں کے ساتھ حقیقی معنوں میں محبت بھی کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ترکی جائیں گے تو ہر بندہ ہی آپ کو بہت محبت والا ملے گا, کیونکہ وہ دوسری پارٹی کا بھی مل سکتا ہے جو دین اسلام والوں سے محبت نہیں کرتا ہے, وہ دین اسلام والوں کا مخالف ہے, جو طیب اردگان کا مخالف ہے. واہ سوری یار یہ بھول گیا. کونیا شہر سے ہم واپس استنبول آئے, اور استنبول میں آ کے پھر ہم نے آیا صوفیہ مسجد میں حاضری دی. اس کے سامنے ایک اور مسجد ہے جس کو وہ لوگ بولتے ہیں بلو ماسک. بلو ماسک وہ ایسی مسجد ہے کہ اصل میں وہاں پہ ٹائلیں بلو بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں, تو یورپین لوگ آئے اور انہوں نے, اصل اس مسجد کا نام سلطان احمد مسجد ہے, کسی بادشاہ کے نام پر ہے, اس نے یہ بنوائی تھی آیا صوفیہ کے بالکل سامنے, آمنے سامنے یہ دونوں مسجد. اس نے بھی اس کی طرز کی خوبصورت مسجد بنوائی کہ آیا صوفیہ کی طرف ہونا چاہیے, کیونکہ آیا صوفیہ پہلے ان لوگوں کا تھا, گرجا تھا, تو اس نے بہت خوبصورت اسی طرز کی مسجد بنوائی. تو 2 نمازیں وہاں پڑھنے کا ہمیں موقع ملا الحمدللہ. تو اچھا, آیا صوفیہ سے باہر نکل کے جو بڑی کمال کی اور بڑی بہترین جگہ ہے, ایک تو صحابہ کرام کی قبور ہیں, اولیاء اللہ کی جیسے ارطغرل غازی, عثمان غازی, سارے قابل احترام جگہیں ہیں, لیکن کمال کی ایک وہاں پر میوزیم ہے. اس میوزیم میں پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے تبرکات وہاں پر ہیں. اور حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب نے واپس باہر آ کے, میوزیم سے باہر آ کے بیان بھی, ویڈیو بیان بھی دیا, وہ بھی انشاءاللہ آپ حضرت کے اور آج اس کے چینل پہ بھی دیکھ لیں گے. وہ قاری حنیف جلندری صاحب نے اس بیان میں فرمایا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مستند تبرکات وہ اس جگہ, اس میوزیم میں. اصل میں نا محبت میں آ کے بہت سارے لوگ یہ بھی نبی اسلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, فلاں بھی ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس کے بارے میں اچھے سمجھدار لوگ سوالات بھی اٹھاتے ہیں,
ٹھیک ہے، کہ یہ واقعی مستند ہے یا نہیں ہے، کہ کسی چیز کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے، کہ یہ جبہ مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ بال مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے ہر جگہ. تو بہرحال بہت ساری جگہوں پر ہیں بھی، یہ نہیں کہتے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی دوسری جگہ نہیں ہے، دوسری جگہ بھی تبرکات ہیں، لیکن سب سے مستند حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں پر ہیں. اس میں ہمیں جو ایک زیارت کا موقع نہیں ملا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، لیکن وہ اس لیے کہ وہ انہوں نے بتایا کہ رمضان المبارک میں جبہ مبارک جو پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک جبہ مبارک تھی، اس کی زیارت ہم نے نہیں کی، وہ انہوں نے باکس کے اندر بند کی ہوئی تھی. انہوں نے ساجد نے کافی 2-3 درخواستیں بھی اس بندے سے کی. تو میں پاکستان کے ساتھ کشمیر کا نام بھی لیتا تھا، میں نے کہا شاید کوئی کشمیر کا نام سن کے ان کو رحم آ جائے کہ دکھا دے. اس نے کہا نہیں اونلی رمضان، رمضان میں ہم آپ کو دکھائیں گے، اس سے پہلے نہیں دکھا دیں. میں نے کہا رمضان میں کون واپس آئے گا. تو انشاءاللہ وہ حضرت کے پیج پر بھی، ساجد کے پیج پر بھی ہمارا اسلامک تزکیہ اور یوٹیوب چینل وغیرہ پہ آپ وہ دیکھیں گے انشاءاللہ، آہستہ آہستہ ہم ان کی تصویریں بھی اپلوڈ کریں گے. تو اس میں اس کی زیارت نہیں، باقی بال مبارک کی زیارت ہوئی. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اس محبت میں دروشی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر مبارک، یہ چیزیں نا، یہ چیزیں تیر مبارک کی زیارت ہوئی، تلوار مبارک کی زیارت ہوئی، اور اس کے علاوہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کی چیزیں، تلوار، تیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا جان مال سب کچھ ان پر قربان. ان کا جبہ مبارک، ان سے متعلقہ باکس، ان کا کیا بولتے ہیں، ہمارے بیوٹی باکس بولتے ہیں ہماری آج کل کی خواتین، بیوٹی باکس، اس طرح کی چیزیں الحمدللہ وہاں ان کی زیارت کا موقع ملا. ایک بڑی زبردست دلچسپ بات کہ جب وہاں سے میوزیم سے باہر نکل رہے تھے نا، آخر میں پتہ نہیں حضرت کو یاد ہے یا نہیں، میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے، تو میں نے ان ساتھیوں کو کہا، ہاں ہمارے کشمیر کے مولانا امتیاز عباسی صاحب اور بھی کچھ حضرات تھے، تو میں نے کہا کہ حضرت مولانا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، میں نے کہا ان کا جبہ مبارک دیکھ لیں. اور میں نے کہا اس کے بعد نا یہ اس عاجز کا جبہ دیکھیں، گلا ادھر گلا دیکھیں ادھر گلا دیکھیں. تو میں نے کہا الحمدللہ نقشبندی لوگ وہ سنت کے مطابق چلتے ہیں. اس پر میں ایک بات حضرت کو بھی بتا دوں. افریقہ کے ایک ایمبیسڈر آئے اور ہمارے حضرت کے وہ بیانات سنتے تھے، بہت عاشق تھے. تو ایک دفعہ مجلس لگی تھی تو اس نے حضرت سے پوچھا، حضرت آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتباع سنت اور کثرت ذکر کرتے ہیں، ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہیں، تو ہماری ہر چیز سنت کے مطابق ہوتی ہے، اولیاء نقشبند سنت کے مطابق چلتے تھے. تو میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ جیسے امامہ باندھتے ہیں یہ سنت کے مطابق ہے؟ بھری مجلس میں سوال تھا. تو جب یہ سوال آیا تو حضرت نے فرمایا کہ اس فقیر نے 700 دفعہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زیارت ہوئی، اور اس فقیر نے جب بھی اپنے پیارے نبی کو خواب میں دیکھا اسی طرح کے امامے میں دیکھا. دوسری دفعہ پوچھا کہ حضرت بالکل اسی طرز کا پہنا ہوا تھا؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا جب بھی اس فقیر نے توجہ سے بھی دیکھا تو اسی طرز کا امامہ تھا. حالانکہ ہمارے کچھ نقشبندی بزرگ وہ کان کے اوپر امامہ بھی کرتے ہیں، ایک شملہ بھی رکھتے ہیں، تو مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. نبی علیہ السلام سے بھی مختلف طرز کی چیزیں ثابت ہیں. یہ نہیں کہ بھائی ایک یہی چیز ہے، یہ بھی غلط. یہ جو انتہا پسندی، شدت پسندی ہے، ہم اس کے بھی قائل نہیں کہ بھائی ہمارا ہی اب دوسرے سارے فارغ ہو گئے، نہیں. اچھا پھر اس نے نا اگلا سوال کیا، اس نے کہا حضرت یہ جو آپ لباس جیسے پہنا ہوا ہے کیا یہ بھی سنت کے مطابق ہے؟ تو اس پہ حضرت نے وہی جواب دیا کہ جب بھی پیارے آقا کی زیارت ہوئی میں نے اپنے پیارے آقا کو اسی لباس میں دیکھا. اچھا یہ اس فقیر نے بہت جگہوں پہ سنا تھا اور بیان بھی کیا. پھر فرمایا کہ گلا بھی ایسا تھا. اس افریقن بھائی کا سوال جو تھا کہ حضرت گلا بھی ایسا تھا، فرمایا الحمدللہ اس فقیر نے وہیں سے دیکھ کے درزی کو بتایا کہ اس طرز کا گلا بنانا. یہ آج سے تقریباً 12-13 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا یہ تو حضرت سے سنی بات تھی. اب اس دن جب نا وہ بات مجھے ایک دم یاد آ گئی، کلک ہوئی. تو جب میں نے اس جبے کو دیکھا تو میں نے جو قریب حضرات تھے میں نے ان کو کہا یہ دیکھیں. تو میں نے کہا الحمدللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو جبہ مبارک ہے بالکل اسی طرح کھلے بازو اور یوں جیسے آپ لوگ فراق، آپ خواتین فراق پہنتی ہیں نا، اسی طرح سے ادھر سے ہلکا سا تنگ اور ادھر سے آگے سے کھلا. میرے پاس تصویر بھی اس کی.
اور گلا بالکل اسی طرز کا. تو میرے پاس وہ حضرت مولانا امتیاز عباسی صاحب، میں نے کہا حضرت ادھر دیکھیں. اچھا پھر وہ 2-3-4 حضرات نے آ کے ساجد کا گلا دیکھنا شروع کر دیا کہ اچھا یہ گلا، یہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں، یہ گلا جو ہے نا تو اس طرح کا گلا تھا. تو فقیر کو آپ علیہ السلام کا جبہ دیکھنا نصیب تو نہیں ہوا، لیکن زندگی میں انشاءاللہ وہ بھی نصیب ہوگا. لیکن کسی جگہ تصویر دیکھی وہ بھی ایسا ہی تھا. تو ترکی میں ایک بہت بڑی، جس کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت ہوگی وہ ان چیزوں کو دیکھے گا تو اس کا دل کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا کہ ہم آپ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکے، ان کی استعمال کی ہوئی چیزوں کو آج اپنی گناہگار آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت ہے، خوش قسمتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے پر ترس کھا کر کل قیامت والے دن آپ علیہ السلام کی زیارت سے ہمیں محروم نہ فرمائیں. اپنی رحمتوں سے اپنے فضل فرما کے ان کی مبارک زیارت ہمیں اس دنیا میں خواب میں بھی نصیب فرمائیں بار بار، اور آخرت میں کل قیامت والے دن بھی اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دیں. قرآن پاک کی تلاوت ہوگی جی، جہاں پر یہ تبرکات ہیں وہاں پر قرآن پاک کی مستقل پہلے بھی تلاوت کچھ عرصہ وہاں حضرت مولانا قاری حنیف سیلانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ یہ جو عثمان غازی لوگ تھے ان کے بعد سے جب سے ان کے پاس یہ تبرکات آئے تو وہ لوگ مستقل وہاں پر ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی تھی. اچھا اسی پہ حضرت کسی بات سے ایک اور بات یاد آئے گی کہ ایک دوسری جگہ پر بھی ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر وہ لوگ مستقل ہر وقت 24 گھنٹے تلاوت ہوتی تھی ان کے ہاں. یعنی وہ بادشاہ ایسے بادشاہ تھے کہ وہ بظاہر ہمارے بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں تھے، وہ دین اسلام کو لے کے قرآن کے عاشق، دین کے عاشق، مسجد کے عاشق. ہمارے یہاں تو مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں، مسجدوں کو بند کیا جا رہا ہے، مسجدوں کے لیے پرابلم کھڑی کی جا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کیا قانون پاس کیا گیا؟ ایسا قانون پاس کیا گیا ہے کہ بندے کی چھکے چھوٹ جاتے ہیں. ایک مسلمان بندہ سوچ نہیں سکتا کہ ہماری اس گورنمنٹ نے ایسا قانون وقف املاک ایکٹ جو پاس کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مسجد، مدرسہ، ہر وہ خیر کی چیز سب حکومت کے کنٹرول میں، اور ان کے پاس رجسٹرڈ کروائیں گے تو اس کے لیے اتنے عجیب و غریب شرائط ہیں، اور رجسٹرڈ نہیں کروائیں گے آپ کو نوٹس آئے گا 90 دن بعد 50,000 یومیہ جرمانہ مولوی صاحب پہ لگے گا. ٹھیک ہے، اور اگر رجسٹرڈ کروا دیں، آپ کہیں کہ مولوی صاحب رجسٹرڈ کروا لو، پھر کیا ہوگا؟ رجسٹرڈ کروا لیں گے، مسجد مدرسہ آپ کے اختیار کنٹرول سے نکل کر ڈپٹی کمشنر کے کنٹرول میں چلا گیا. ڈپٹی کمشنر جب چاہے گا مولوی صاحب کو کان سے پکڑے گا، چلو باہر جاؤ. اور ایک صاحب کو اٹھایا، بس آپ کو نماز آتی ہے نا، عربی خطبہ پڑھ لیتے، چلے نماز پڑھائیں. اس معاملے کو آپ عدالت میں چیلنج بھی نہیں کر سکتے. میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بڑے اس جگہ پہ بیٹھ کے ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. لیکن ایک بات کہوں گا، اس موجودہ سیاسی نظام نے ہمیں تقسیم کر کے رکھ دیا. اگر علماء کی حمایت نہیں کر سکتے، علماء کی مخالفت بھی نہ کریں. بہت ذمہ داری سے ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے میری اوقات نہیں ہے، نصیحت کر رہا ہوں کہ علماء کی حمایت نہیں کر سکتے، علماء کی مخالفت بھی نہ کریں. علماء بہت سوچ سمجھ کے کسی کی مخالفت کر رہے ہیں، بہت حکمت بصیرت کے ساتھ کسی کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ ایسا قانون، ایسا کچھ لایا جا رہا ہے کہ آپ کی سوچ، آپ اس کو پڑھیں حیران ہو جائیں گے. یہ مسجد سے مولوی صاحب کو، مدرسے سے مولوی صاحب کا کنٹرول ختم کیا جا رہا ہے. آہستہ 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 جب سارا کچھ ہوگا وہ ازبکستان والا حال ہوگا، وہ ایسے پھر ترکی والا حال ہوگا. آپ کے اس ملک میں آپ کی نسلیں دین سے محروم ہو جائیں گی. تو بہرحال وہ لوگ جو دین پسند ہوں گے وہ مسجدوں کو، علماء کو وہ تعاون کریں گے. اچھا اسی سے یہ بات کہ وہ لوگ بادشاہ جو تھے وہ ہر وقت وہاں تلاوت، ہر وقت، مطلب میرے ذمہ اگر لگی ہے 2 سپارے میں نے پڑھنے، میں اٹھوں گا تو اگلے حافظ صاحب آ جائیں گے. قرآن پاک کی تلاوت ان کی کمروں میں بند نہیں ہوتی تھی، 2 جگہ پر، ایک اس جگہ پر، ایک میوزیم والی جگہ پر. تو ہم بھی جب گئے تو وہاں پر سامنے ایک ترک بھائی بیٹھ کے قرآن پاک لے کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت کو اللہ جزائے خیر، حضرت نے یاد کروایا. تو قرآن کے عاشق لوگ ہیں، قرآن کی تلاوت. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آ رہا، میوزک چلایا جائے، لوگ بور ہو رہے ہیں. دین پسند لوگ ایسے ہوتے ہیں. حضرت نے یہ بتایا کہ 400 سال تک اس جگہ پر تبرکات جہاں تھے 400 سال تک تلاوت ہوتی رہی. اللہ اکبر، یہ بھی بڑی زبردست خاص. 400 سال تک اس زمانے سے، خلافت کے زمانے سے تلاوت ہوتی رہی. جب کسی خلیفہ کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی، اس وقت سے لگاتار تلاوت ہوتی رہی. اور تبا ترک صاحب نے آ کے یہ عطا ترک بنا کہ میں تمہارا محسن ہوں. یہ ناراض یہ لے کے آیا کہ میں ترکی کو آگے لے کے جاؤں گا، ترکی کو یہ کروں گا، ترکی کو وہ کروں گا. ترکی کو دنیاوی سڑکیں کسی حد تک اس نے تو بنا دی، لیکن اس سے بھی زیادہ آگے خیر طیب اردگان نے کام کیا.
تو بہرحال لیکن اس نے اللہ سے، اللہ کے نبی سے، دین سے محروم کر دیا. تو ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں جو دین پسند ہو، دین والے لوگ، خالی الفاظ نہیں، جو حقیقت میں، جو عمل سے بتا رہے ہو. اب طیب اردگان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، وہ سنت والا لباس نہیں پہنتا، لیکن آپ اس کا عمل آپ کو دکھائے گا یہ دین پسند ہے. تبھی تو امریکہ چیخ رہا ہے، تبھی تو ساری باطل قوت اس کے خلاف لگی ہوئی. کیوں؟ ان کو پتہ اس کی سوچ، اس کا دماغ مسلمان ہے، اس کا دل مسلمان ہے، یہ دین اسلام کے لیے کوششیں کر رہا ہے. اچھا، تو ہر وقت وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی. اللہ پاک ہمیں بھی اس قرآن کا سچا پکا عاشق بنائے. ابھی رمضان مبارک مہینہ بھی آ رہا ہے، تو ہم نے واقعی قرآن کا عاشق بننا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات کہ وہاں پر ہم ایک دن استنبول میں ہی ہم گئے. اس بات کو بتانے سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ کیا ہمارے پاکستان کی کوئی ایسی یونیورسٹی ہے، پاکستانی یونیورسٹی ہو، اس کی برانچز باہر دنیا میں ہوں؟ میرے علم میں تو نہیں ہے. اگر آپ میں سے پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں بتائیں، ماسٹر کرنے والے لوگ بھی بیٹھے ہیں، نیس کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، کوئی بتائیں پاکستانی یونیورسٹی ہو اور اس نے اپنی برانچز باہر دنیا میں کھولی ہیں کہ بھائی اتنی زبردست یونیورسٹی ہے اور ہم تو باہر بھی آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو بھی آ کے پڑھا رہے ہیں. کوئی نہیں ہے. اگر کہ آپ کے علم میں آئے تو، میرے علم میں تو نہیں ہے، اگر آپ کے علم میں آ جائے تو ہمیں بتائیے گا. لیکن الحمدللہ ایک مولویوں کا خادم ہونے کے ناطے آج اس آپ کو یہ بتائے گا کہ ہمارے مدارس، ہمارا بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے پاکستان کے اندر بہترین مدارس کا نظام قائم کیا، اور اس کے بعد ترکی کے دوسرے اور ممالک میں بھی ہے، اور الحمدللہ ترکی میں بھی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت مدارس کھل چکے ہیں. مدرسۃ المعلم للعلوم الاسلامیہ، مدرسۃ المعلم للعلوم الاسلامیہ کے اندر گئے. اس میں حضرت کی نعتیں، وہاں وہ سارا فیس بک پیج پہ ہم نے لائیو دیا تھا، آپ لوگوں کے لیے دے رہے تھے کہ تاکہ یہ تصویریں، یہ چیزیں آپ لوگوں تک پہنچے، آپ لوگ وہاں کے حالات دیکھیں کیا ہے. تو اس مدرسے میں جا کے مجلس ہوئی، 10 حافظوں نے قرآن مکمل کیا تھا، ان کا وفاق المدارس کے تحت امتحان تھا، اور 10 بڑے بڑے علماء نے 10 مختلف طلباء سے امتحان لیا. اور الحمدللہ جو آخری ہماری مجلس تھی اس میں ایک مولانا یو کے سے ایک مولانا صاحب آئے تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، میرے پاس ان کا نمبر بھی ہے، عبدالرحمان صاحب، غالباً عبدالرحمان، یا یو کے سے ایک پاکستانی عالم تھے، وہ یو کے سے آئے ہوئے تھے اور ترکی کے آ کر انہوں نے بھی مدرسہ قائم کیا. مولانا طلحہ صاحب کے وہ تعلق والے تھے، تو وہ بھی مولانا زبیر صاحب، بالکل یاد آ گیا. مولانا زبیر صاحب وہاں آخری ہماری مجلس میں آئے بھی، وہ بھی اپنے مدارس کو وفاق المدارس سے رجسٹرڈ کروانا چاہ رہے تھے. اگر آپ کی دنیاوی تعلیم یافتہ طبقے نے بار بار جب بھی چینج کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے؟ مدارس کو، مدارس کے نصاب کو. پتہ کیوں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ مولوی صحیح معنوں میں ٹھیٹھ ملا بناتے ہیں، یہ اس لیے مدارس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ صحیح معنوں میں مولوی، انہیں یہ والا مولوی پسند نہیں ہے، سنت کو فالو کرنے والا مولوی پسند نہیں ہے، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو زندہ کرنے والا مولوی پسند نہیں ہے. انہیں وہ مولوی پسند ہو جو ادھر گانا چل رہا ہے ادھر بھی بیٹھ جائے، اٹھ کے ڈانس بھی کر لے، نماز بھی پڑھا لے، قرآن پاک بھی پڑھ لے. اس طرح کا مزے کا مولوی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مزے کا مولوی. مزے کا مولوی یہ ہوتا ہے کہ شراب میں بھی شریک ہو جائے، کباب میں بھی شریک ہو جائے، اور نماز بھی پڑھ لے، جمعہ بھی پڑھا دے. تو الحمدللہ ہمارے مدارس والے نا ایک دم فتوے لگاتے ہیں، یہ مفتیوں کے فتوے کی فیکٹری مشہور ہے نا الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت ساری دنیا غلط کام یہ مولویوں کے ڈر سے نہیں کرتی ہے. میں اس پر آپ کو 20 واقعات سنا سکتا ہوں کہ مولوی کے فتوے کے ڈر سے یہ غلط کام نہیں کرتے، کہ مولوی نہیں چھوڑیں گے. تو بہرحال تو ایک یہ بڑی خوشخبری والی چیز تھی کہ ایک وہ مدرسے میں ہمیں جانا نصیب ہوا. اس کے علاوہ اور بھی مدارس انشاءاللہ بہت جلد، اور بہت سارے مدارس. اور ترکی لوگ، اب یہ ہے خاص بتانے والی بات کہ ترک حکومت اس میں رکاوٹیں نہیں ڈال رہی، وفاق المدارس العربیہ کے لیے رکاوٹیں نہیں ڈال رہی کہ بھئی اب آپ نے یہاں مدرسہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. تعاون کر رہے ہیں. اس مدرسے میں حضرت کے جو پیچھے مشرقی ترکستان کے لوگ بھی وہاں پہ تھے، حضرت کی زبان بھی بولنے والے تھے ماشاءاللہ. تو مجھے اور حضرت کو وہاں پہ ایک جبہ بھی ملا الحمدللہ. وہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے حضرت یہ جبہ لے کے آئیں، تو وہ جبہ ہمیں خود ملا اور وہ ملتا نہیں تھا. ایک تو ترکی میں مہنگائی بہت بڑی، مولوی صاحب فقیر لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. تو وہ 600 لیرہ کا وہ ایک جبہ تھا.
تو مجھے بعض حضرات نے کہا وہ حضرت نے ٹوپی جو امامہ لیا تھا وہ ٹوپی کا بھی بہت مطالبہ تھا، لیکن وہ آخر میں آ کے مطالبہ ہوا، اس وقت ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. تو بہرحال جن کے لیے نہیں لا سکے تو ان کے لیے معذرت. اور کوئی بات حضرت رہ گئی ہے اور آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی ہم. وہ کشتی میں جاتے ہوئے جو مجلس تھی مفتی صاحب نے بڑی زبردست بات کی کرونا کے حوالے سے. اچھا، وہ جو بحری جہاز جس کو کشتی بولتے ہیں، ہم اس میں ہماری بڑی ایک زبردست مجلس ہوئی اور مفتی محمود الحسن صاحب داماد برکات سارے حضرات تھے، تو مل کے سوالات جوابات بھی ہوتے، بات چیت بھی ہوتی، بیانات بھی ہوتے تھے، سارا کچھ. تو کرونا کے حوالے سے اب اصل میں اس پر ایک ہم نے چھوٹا سا بیان بھی ریکارڈ کیا ہوا، لیکن اس سے لگتا ہے وہ تسلی نہیں ہوگی. تو اس پر میں انشاءاللہ کسی ایک مجلس میں جو اس پر میں نے کافی تحقیق پیچھے کی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے، امریکہ میں کچھ ایسے ڈاکٹروں سے بھی کسی کے ذریعے سے بات چیت کا موقع ملا، ان کی تحقیق ہم نے منگوائی ان سے، جو کرونا ویکسین کے پروسیجر میں شامل ہیں. ویکسین بننے کے جو پروسیجر ہے اس میں جو لوگ شامل ہیں، بہت سارے لوگوں کی ہم نے آراء لی، بہت سارے ڈاکٹروں سے میں نے ذاتی طور پہ آراء لی جن لوگوں نے ویکسین لگوائی اس کے حوالے سے. تو بہرحال کرونا کا حوالے سے اہل علم طبقہ وہ اس کو ڈرامہ سمجھتا ہے. ڈرامہ کرونا کیا ہے؟ حضرت مفتی صاحب تو فرماتے ہیں کرونا یہ ڈرامہ ہے، اس کرونا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے خلاف ہوگا، مولوی صاحب جان دیں یہ تو ڈاکٹر لوگ بتائیں گے نا، یہ تو آپ میڈیکل کی باتیں تو آپ نہ بتائیں. اس پر میں بہت سارے دلائل آپ کو پیش کر سکتا ہوں اور کروں گا. اس پہ میں انشاءاللہ ویڈیو بیان پہ دلائل پیش کریں گے، کیسے کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ڈرامہ ہے، ڈاکٹروں کی زبان سے ڈاکٹروں کے دلائل دیں گے. تو بہرحال اس سے بہت ڈرے نا. خلاصہ ساری بات کا یہ ہے، اہل علم علماء صلحاء اس بات کو قبول نہیں کرتے. دوسرا، یا یہ اتنی تگڑی چیز ہے کہ یہ اڑ کے لگ جاتی ہے، تو اتنی عجیب بات، اتنی تگڑی چیز چھوٹے سے ماس سے قابو ہو جاتی ہے. سوال یہ ہے، یا یہ بہت طاقتور ہے یا بہت کمزور ہے. یہ وائرس آپ کا اتنا طاقتور ہے کہ یہ تو دوسروں کو لگ جاتا ہے تو بہت دور کھڑا ہونا ہے. عجیب بات ہے، جہاز کے اندر ہم مل کے کھڑے ہوتے تھے ہر جگہ پہ، اور باہر جب مسجد میں پہنچے تو کیا ہوا؟ سوشل ڈسٹینس. واہ کیا لفظ کمال کا، لیتے بولتے ہوئے مزہ آتا ہے. سوشل ڈسٹینس، سماجی فاصلہ. عجیب، یہ دجالی نظام کا ایک حصہ ہے. دجال کے آنے سے پہلے یہ سے نہیں ہوگا کہ دجال آ کے ایک دم اپنی، دجال آ کے آنے سے پہلے دجالی لوگ اس کے لیے گراؤنڈ تیار کریں گے. ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے، ہمیں منوا، جو کچھ ہم نے کہا آپ نے وہ کرنا ہے. عجیب بات ہے، ماسک پہننا، منہ چھپانا ہے. اب وہی منہ چھپانے پہ کتنے جرمانے ہوتے تھے مسلمان خواتین پر، اور ابھی وہی خواتین منہ چھپائے. اصل میں مقصد ان کا یہ ہے کہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے کہ بھائی جو بات جس موقع پہ ہم جو بات کہیں آپ نے ہماری بات سننی ماننی ہے. ہم نے کہا صبح تو صبح، ہم نے کہنا شام تو شام. غلامی، ذہنی غلامی، کہ بھائی آپ کی ریسرچ آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے. میں بہت سارے ڈاکٹروں سے یہ چیز پوچھی، ڈاکٹر بھی لاجواب ہو جاتے، بے بس ہو جاتے. میں ڈاکٹروں کی 20 کہانی اپنی آنکھوں سے دیکھی آپ کو سنا سکتا ہوں. اس ماسک اس فقیر نے بھی کئی جگہوں پہ پہنا ہے تو وہ مجبوراً پہنا ہے. یقین جانے صرف مجبوراً پہنا کہ وہ جی جرمانہ ہو جائے گا، حکومت یہ کرتی ہے، فلاں وہ ایجنسیاں پیچھے لگی ہوئی ہیں، فلاں جگہ یہ ہے. باہر جائیں گے تو وہ بینک میں داخل نہیں دیں گے، مولوی صاحب ماسک پہنیں گے. مولوی بھی جو نہیں قبول کرتا، جس کی نظر میں 100% دھوکا، وہ بھی پہن رہا ہے نا. اب یقین جانے کتنی بڑی دھوکے والی بات ہے کہ جہاز میں ہم جا رہے ہیں، سارے کٹھے بیٹھے ہوئے، باہر جا کے شور کر دیں، دور دور کھڑے ہو، ماسک پہنے، یہ کریں وہ کریں. یہ کیسا کہ تمہاری مرضی کی جگہ پہ کرونا نہیں آتا، تمہاری خاص جگہیں جن پہ کرونا آ جاتا ہے تو جہاز میں بھی سوشل ڈسٹینس کروائیں. ادھر پیسے کا مسئلہ ہے، ادھر پیسے کا مسئلہ ہے. ہاں یہ بات ہے، پیسے کے لیے سارا کچھ، یہ پیسے کا سارا کھیل ہے. تو بہرحال ہم اس کو دجالی چیز 100% مانتے ہیں، دلائل کی بنیاد پر، اندھی بات نہیں، ایسے بس منہ پہ آیا اور کہہ دی، ایسی بات نہیں، حقیقت بات ہے. کرونا ڈرامہ ہے اور اس کا جو علاج ہے یہ بھی سب ڈرامہ ہے. اچھا اب سوال یہ ہے جو ہم نے ایک ویڈیو میں بھی، اس پہ آپ کو ساری آخر میں دوائیں بھی ملیں گی. ویکسین لگوانا، ویکسین بھی آپ کو قابو کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی تفصیل، کیسے ویکسین لگوائی جا رہی ہے. باہر ملکوں میں پیار محبت سے انہوں نے لائی، اور اب ایک ڈوز، پھر دوسری ڈوز، پھر نہیں یہ والی صحیح نہیں ہے، چائنا والی ویکسین صحیح نہیں ہے، امریکہ والی صحیح ہے. کیسے کیسے جنگیں چل رہی ہیں، کیسے کیسے ڈرامے چل رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے علاوہ کسی اور بھائی کا کوئی سوال، کوئی حضرت کوئی بات؟ حضرت نے فرمایا کہ آنکھ کا بھی کرونا ہوتا ہے، جو کرونا ہے یہ جسم کو نقصان پہنچاتا ہے. اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت زبردست بات حضرت نے مفتی صاحب نے بڑی زبردست بات فرمائی
کہ اس کرونے سے زیادہ خطرناک کرونا آنکھوں کا کرونا ہے. آنکھ کو بھی کرونا ہوتا ہے، اس زبان کو بھی کرونا ہوتا ہے، اس کان کو بھی کرونا ہوتا ہے، اس دل کو بھی کرونا ہوتا ہے. یہ جو دوسرے کرونے ہیں جو 14 صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں، جوان ہوئے تھے اس وقت سے یہ کرونا چل رہا ہے، اس کرونے کی فکر نہیں، اس کرونے کی فکر ہے. اس کرونے کی تو کسی نے فکر نہیں کی. قدم قدم پہ ہم بد نظری کرتے ہیں. یہ آنکھوں کا کرونا ہے، یہ آنکھوں کی تباہی بربادی ہے، یہ ایمان کی تباہی بربادی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ بد نظری کرتے ہیں، ہماری خواتین بد نظری کرتے ہیں، مرد بد نظری کرتے ہیں. تو ہمیں آج تک اس کا خیال نہیں آیا کہ میرا ایمان ضائع ہو رہا ہے. کتنے لوگ آ کے نا کہتے ہیں کہ بالکل مزہ نہیں آتا، قرآن پڑھتے دل ہی نہیں کرتا. بہت دفعہ نوجوان مرد بھی خواتین بھی کہتی ہیں کہ ہمیں عمل کرنے کو دل نہیں کرتا. جب آنکھوں کا کرونا ہوگا تو قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرے گا. جب دل کا کرونا ہوگا تو کیسے قرآن پڑھنے کو دل کرے گا؟ اور دل میں غیر اللہ کی محبت ہو تو کیسے یہ دل قرآن پاک کی تلاوت سے لطف اندوز ہوگا؟ اس کو کیسے پتہ چلے گا میرا دل اللہ اللہ کر رہا نہیں کر رہا؟ تو اس کرونا کی فکر کریں. اللہ پاک ہمیں یہ جو خطرناک کرونا ہے، جو اصل میں جان لیوا ہے، وہ تو کوئی جان لیوا نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں بھی آ کے ان کے ڈرامے میں انشاءاللہ عرض کروں گا پھر. تو بہرحال لیکن یہ جو آنکھوں کا کرونا ہے، ہم اس کی فکر کریں کہ میری آنکھیں غلط نہ دیکھیں، میری زبان غلط نہ بولے، میں جھوٹ غیبت کروں گا، چغلی کروں گا، زبان سے سخت بات بولوں گا، دوسرے کا دل دکھے گا. یہ کرونا ہے. میں اپنے مسلمان بھائی کا، بیوی کا، خاوند کا دل دکھاتا ہوں، یہ کرونا ہے. تو اس کرونا سے ہم نے بچنا ہے. نے فرمایا کہ اللہ کی محبت، اللہ کی قربت پانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت. سبحان اللہ. اللہ والوں کی زبان سے کیا حکمت والی باتیں نکل. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے غلط دیکھنا چھوڑ دیں. بچپن میں تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتے تھے نا، تو بچپن میں چھوٹا سا ایک بچہ تھا، میں نے جملہ سیکھا تھا، سنا تھا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پہ پڑتی ہے اس کا عکس اپنے دل میں لے لیتی ہے. نظر، دوبارہ سنیے گا، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پہ پڑتی ہے اس کا عکس اپنے دل میں لے لیتی ہے. جو بندہ بد نظری کرتا اسے اللہ کی محبت کی لذت محسوس نہیں ہوتی. اگر ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارا دل اللہ سے عشق کرنا شروع ہو جائے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. ہمارا شمار بھی ان باصفات لوگوں میں ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بد نظری کرنا چھوڑ دیں. ہم اپنی آنکھوں کو با حیا بنا دیں. بے حیا بننے سے آج کے بعد بچانا شروع کر دیں. ہم نیت کریں، دعائیں مانگیں، کوشش کریں، جب بھی غیر محرم آئے گی، موبائل پہ آئے گی، سامنے آئے گی، تو ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے. پھر دل میں اللہ کی محبت کی وہ چاشنی، وہ لذت محسوس کریں گے کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کر، دل سے اللہ اللہ کرنے سے. ایسی محبت آئے گی کہ پھر بندہ یوں کہے گا، ہم یوں ہی رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. پھر اللہ کے ساتھ ایسی محبت ہوگی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے وحشت ہو گئی. لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے یہ دل، ہو گئی بس اب تجھ سے محبت ہو گئی. اللہ پاک ہمیں عشق و محبت والا زندہ دل عطا فرمائے. اور کسی کا سوال، کوئی بات ہے؟ ہاں، یہ عثمان غازی کے تلوار کس کی اٹھائی تھی؟ تو وہ تلوار دیکھ کے تو دل مچل جاتا ہے نا. تو اندر الحمدللہ قرآن تو پڑھتے ہیں نا، جہاد کی محبت الحمدللہ، گناہ گار سے کمزور سے لیکن جہاد کی محبت ہے. تو وہاں عثمان غازی کے مزار پہ ہم تھے، وہاں سے باہر نکلے، حضرت بھی ساتھ تھے. تو وہاں ایک بندہ نا، وہ اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھی ہم نے، تو ہم جانتے نہیں تھے. تو
ہم نے کہا یار ہمیں بھی تلوار دے دو. ہم نے تلوار لی اور تصویر بنوائی کہ چلیں کوئی ایک تلوار والی. اصل میں وہاں سے تلواریں لانے بھی نہیں دیتے نا, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو وہ بڑی زبردست وہ 2 والی تلوار تھی. وہ میرا بیٹا کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں والی تلوار ہے, تو 2 اس کے آگے سے نکریں تھیں. تو عثمان غازی کے رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے باہر ہوتے کسی سے ملی, ایسے عارضی ملی, تو میں نے کہا آج پکڑ کے حضرت نے بھی تصویر بنوائی اور ہم نے بھی تصویر بنوائی. جی جی اس کی غالباً میں نے تصویر بھی جلدی سے, اصل وہ تصویر بنانے نہیں دے رہے تھے. اگر وہ میں دیکھوں گا موبائل پہ چیک کروں گا کہ اگر وہ تصویر ہوئی تو غالباً بالکل مجھے تھوڑا کچھ ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ بھی بالکل ایسے ہی تھی. بالکل تلوار وہاں پر تھی میوزیم میں, لیکن حضرت علی کی نہیں تھی. آپ جیسے فرمائے نا, تو وہ سننے میں یہ آیا کہ حضرت علی کی بھی کوئی تلوار تھی جو 2 دھاری. جی 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 بالکل, مجھے بھی کچھ ذہن میں آ رہا ہے کہ بالکل ایسا اس کا وہ ہے ان کے تلوار کے حوالے سے. راشدین کی تلواریں بھی تھیں. جی خلفائے راشدین کی تلواریں بھی وہاں پہ تھیں. اصل میں بہت ضروری آگے اچانک سے ایک ضروری کام پڑ گیا, بعض 2 صحباب کے ساتھ ملنا بھی تھا, تو انتہائی سب سے معذرت کر کے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. مختصر توبہ کے کلمات, مختصر مراقبہ, مختصر دعا. جو لوگ پہلے سے بیعت ہیں وہ توبہ کی نیت کریں, تجدید بیعت کی نیت کریں. اور جو نئے لوگ ہیں جو بیعت ہونا چاہتے ہیں صالحین کی جماعت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں, ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کے حکم پر یہ آج اس بیعت کے توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے. تو سب مرد بھی خواتین بھی آن لائن جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بادب ہو کے بیٹھیں, آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے. یہ آج اس خطبہ پڑھے گا, خطبے کے بعد جب میں کہوں گا تو آپ میرے ساتھ پیچھے پیچھے زبان سے بھی پڑھیں گے اور دل کی کیفیت کے ساتھ کہ ہمارا دل پڑھ کے اللہ کو سنا رہا ہے. آج اللہ کی رضا کے لیے ان کلمات کو پڑھ رہے ہیں. بیعت کا عمل سنت عمل ہے. پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے مرد بھی بیعت ہوتے تھے, خواتین بھی بیعت ہوتی تھیں. قرآن میں باقاعدہ اس کا تذکرہ موجود ہے, احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے, اور اس وقت سے آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو سنت کی نیت بھی کریں, توبہ کی نیت بھی کریں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راضی کرنے کی نیت بھی کریں. اور اس کے علاوہ ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں, تو اپنی اصلاح کی نیت سے, ذکر کے راستے پہ چلنے کی نیت سے, اتباع سنت کے راستے پہ چلنے کی نیت سے ان کلمات کو آپ پڑھیں گے. آج اس خطبہ پڑھے گا, آپ سنیں گے, جب میں کہوں گا تو پھر پڑھیں گے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اب ان کلمات کو زبان سے اور دل کی کیفیت سے پڑھ کے اللہ کو سنائیں. میرے ساتھ پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آن لائن والے لوگ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور زبان سے بھی پڑھیں اور سوچیں آج دل پڑھ کے اللہ کو سنا رہا ہے. آج تک ہم یہ کلمات زبان سے پڑھتے رہے, آج اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ سن رہے ہیں, تو اللہ کی رضا کے لیے ہماری زبان بھی پڑھ رہی ہے, ہمارا دل پڑھ کے اللہ کو سنا رہا ہے. پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ
ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے، جیسے دنیا میں ہم کسی سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے، ندامت و شرمندگی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہم بیعت ہو گئے، نیک لوگوں کی جماعت میں داخل ہو گئے. کچھ معمولات ہیں، 6 اعمال ہمارے ہاں بتائے جاتے ہیں. سب سے پہلا عمل استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کی ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام کو. دوسرا عمل درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ابھی رمضان المبارک مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں کہ اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزاریں. کیا یہ ہمارا، سارے بولیں، ہمارا آخری رمضان، پتہ نہیں اس کے بعد ملے گا نہیں ملے گا. تو آخری رمضان کہ اس رمضان میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس رمضان میں کوئی عمل چھوٹے گا نہیں. تہجد ہم سے نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. اشراق چاش کے 9-10 بجے اٹھ کے، اگر آپ فجر کے بعد زیادہ وقت نہیں بیٹھ سکتے، 9-10 بجے اٹھ کے اشراق چاش کی کٹھی نیت سے نفل پڑھ لیں. اوابین کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، زیادہ نہ پڑھ سکیں. تراویح پابندی سے مرد حضرات مساجد میں اور خواتین گھروں میں پڑھیں. اور قرآن پاک کی تلاوت، سال میں 2 دفعہ قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرنا قرآن پاک کا حق ہے. تو اگر پہلے نہیں پڑھ سکے تو اب پابندی سے پڑھیں. اور جو دینی مجالس اگر کوئی ہوں تو ان کو اٹینڈ کریں. موبائل کے فتنے سے، فیس بک کے فتنے، یوٹیوب، سوشل میڈیا کے فتنے سے اپنے آپ کو 100% بچائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ گڑبڑ ہو جائے گی، نہ استعمال کریں. تو اگر آپ کو کنٹرول ہے تو پھر جائیں، صرف کوئی دینی بیان، کوئی ایسی چیز ہے جیسے لائیو پروگرامات، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بس اس کو سنیں، سیکھیں. جو لوگ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں وہ اعتکاف ضرور بیٹھیں اور اپنی پوری روٹین بنائیں، ترتیب بنائیں. تو ابھی اوپر خواتین بھی تقسیم کر دیں، شکیل بھائی آپ بھی تقسیم کر دیں وہ جو پیپرز ہیں. تو ہم نے ایک نا اعمال نامہ، خود اپنا اعمال نامہ اپنے ہاتھ سے لکھیں کہ میرا رمضان ایسے گزرے گا. وہ آپ کو ایک پیپر ملے گا، فری میں پیپر مل رہا ہے، آپ سے پیسے نہیں لیں گے، ٹھیک ہے. ہاں آپ سب نے یہ کام یہ کرنا ہے کہ وہاں اس پر لکھیں کہ میرا یہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. جو چیز کا اگر ایک دن کی کمی کوتاہی، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی آپ کو لکھی ہوگی، تو آپ کو خود بندے کو خود شرم آتی ہے کہ یار رمضان کا مبارک مہینہ ہو کہ زندگی اتنے رمضان گزر گئے تو ابھی تک مجھے یہ چیز، میں اس رمضان کو ٹھیک نہیں کر سکا تاکہ اگلا دن میں بہتر گزرے. تو اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے، اور ایسا رمضان کہ انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا، کوئی عمل ہم سے چھوٹے گا نہیں، اور نبی علیہ السلام کی بددعا سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور رمضان کی صحیح معنوں میں خیر و برکات ہم نے سمیٹنی ہے، اور باہمت بن کے، باذوق بن کے، اور پوری ذوق شوق کے ساتھ اس رمضان کو اس میں جو ہے اعمال کریں. اور شاید کچھ پروگرامات وغیرہ رمضان مبارک مہینے میں ہمارے ہوں گے، الور ٹی وی پہ شاید آئیں، تو جو بھی ترتیب ہوگی وہ انشاءاللہ گروپ میں چیزیں آ جایا کرتی ہیں. تو ان کو اگر آپ لوگ اس سے بچ سکتے ہیں فتنے سے، تو پھر آپ ان یوٹیوب پہ جا کے اپنی مخصوص جگہ پہ جائے، یا فیس بک میں اپنی مخصوص جگہ پہ جا کے اس چیز کو بندہ سنے، اس لیے کہ تاکہ جذبات بنتے رہیں. ان نیک مجالس سے بندے کے اچھے جذبات بنتے رہتے ہیں. تو ابھی وہ پمفلٹ آپ سب لوگ، شکیل بھائی، خواتین بھی لے جائیے گا اور مرد حضرات بھی لے کے جائیں. تو پہلا عمل استغفار، دوسرا درود شریف، تیسرا قرآن پاک کی تلاوت، چوتھا وقوف قلبی، چلتے پھرتے دل سے اللہ 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 کرنا، چلتے پھرتے دل سے اللہ اللہ کرنا، دل سے اللہ اللہ کرنا. اور پانچواں عمل مراقبہ، مراقبہ بیٹھ کے سوچنا، نور آ رہا ہے، دل صاف ہو رہا ہے، میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ. ابھی مراقبہ کریں گے. چھٹا عمل ہے شیخ کے ساتھ بندہ رابطے میں رہے، اور یہ 6 اعمال کریں گے. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جو یہ 6 اعمال پر پابندی سے کرتا ہے، میرے پیر و مرشد فرمایا کرتا ہے جیسے کسی کو یقین ہے صبح سورج طلوع ہوگا، اس بات سے زیادہ ہمیں یقین ہے جو یہ 6 اعمال کرے گا اللہ پاک اس کے دل کو اپنی محبت کے نور سے منور کریں گے. ٹھیک ہے.
تو انشاءاللہ آگے مجالس ہوتی رہیں گی تو اس میں انشاءاللہ مزید اس بات کو ہم کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رحمت والے پیارے مہربان کریم اللہ، آپ کی رحمتوں کے آگے آپ کے چند گنہگار بندے بندیاں اپنی گنہگار چھولی آپ کی رحمتوں کے خزانے کے آگے پھیلائے بیٹھے ہیں. رحمت والے کریم اللہ، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اللہ آج کی مجلس میں ہم سارے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے. پوری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، اپنے والدین عزیز اقارب دوست احباب رشتہ دار ہمارے محسنین سب کی طرف سے ہم توبہ کرتے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے. میرے کریم اللہ، زندگی میں آپ کی نافرمانی کر کر کے بہت ذلیل و رسوا ہو چکے، اللہ اپنی رحمت سے اپنی نافرمانی کی ذلتوں سے ہم سب کو چھٹکارا نصیب فرما دیجیے. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. آمین آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.